بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے پیارے بچوں کا؟ دا لٹل خلیفاز اینڈ دا چلڈرن آف ہیون، الحمدللہ۔ تو بچوں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان رہے ہیں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت مکہ شہر کی آبادی تقریباً 10,000 تھی۔ مکہ کے امیر لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پیسے دے کر دائی رکھتے تھے، یعنی ویٹ نرسز رکھتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کو ان عورتوں کے حوالے کر دیتے جو انہیں اپنے گاؤں لے جاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مکہ کی آب و ہوا میں اکثر چھوٹے بچے جو نیو بورن ہوتے تھے وہ بیمار ہو کر فوت ہو جاتے، اور دیہات کی گاؤں کی آب و ہوا چھوٹے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی، اور وہیں پر وہ اعلیٰ عربی زبان سیکھ لیتے۔ جس طرح عرب کے امیر لوگ اپنے بچوں کے لیے ویٹ نرس ڈھونڈتے تھے، اسی طرح دیہات کی عورتیں دائیاں جو تھیں وہ بھی سال بھر مکہ آتی رہتی کہ کوئی بچہ مل جائے تو اس کی دیکھ بھال کے بدلے انہیں بہت سے پیسے ملے اور گفٹ ملے۔ تو قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں اسی غرض سے کہ بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ مکہ میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ انہی عورتوں میں سے ایک تھی۔ بنو سعد قبیلہ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ مختلف موسم، مختلف مقامات پر گزارتے، یعنی جیسے جو لوگ خانہ بدوش ہوتے ہیں نا، وہ جگہ جگہ پر زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کے بچے سارا دن بھیڑ بکریاں چرانے اور آپس میں کھیل کود میں گزارتے۔ عورتیں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتی اور خاندان کے باقی افراد کی دیکھ بھال کرتی۔ یہ لوگ کھجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ بعض اوقات انہیں سبزیاں اور گوشت بھی کھانے کو مل جاتا تھا۔ بنو سعد کی عورتیں مکہ آئیں تو ان گھروں میں بھی گئیں جہاں وہ پہلے بھی یہ خدمت انجام دے چکی تھی۔ ایک دائی نے جناب حمزہ کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ بنو عبد المطلب کے گھروں میں آئیں تو پتہ چلا عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے۔ حلیمہ کو پتہ چلا کہ اس بچے کے والد عبداللہ وفات پا چکے ہیں، تو وہ پھر سوچنے لگیں کہ ایک یتیم بچے کو اگر میں لے کر جاؤں گی تو شاید مجھے زیادہ پیسے نہ ملیں، جیسے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک باپ ہی ہے جو اپنے بیٹے کی خوشی کرتے ہیں، اور ایک باپ ہی ہیں وہ جو اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ سیکریفائس کرتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ سوچ بعد میں غلط ثابت ہوئی، کیونکہ حلیمہ تو پہلے ہی ایسے گاؤں سے آئی تھی جہاں بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے لوگ مشکل میں تھے۔ ان کا جس سواری پر وہ آئی تھیں وہ گدھے پر بیٹھ کر آئیں تو ان کا گدھا کمزور تھا، ان کو کم خوراک ملتی تھی تو وہ خود بھی کمزور تھی، اور وہ مکہ آتے آتے سارے قافلے سے پیچھے بھی رہ جاتی تھی اور باقی لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ لیکن جب وہ اس مکہ مکرمہ میں آئیں اور انہوں نے بچہ گود لینے کے لیے تلاش شروع کی، تو پہلی ہی مرتبہ میں وہ عبد المطلب کے گھر گئیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا عبد المطلب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر۔ تو ان کو احساس ہوا کہ شاید ان کے فادر نہیں ہیں تو مجھے اتنے پیسے نہ ملیں۔ اب ان کی گود میں پہلے سے ایک ان کا بیٹا تھا عبداللہ، جو کم دودھ ملنے کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا تھا، اور وہ ساری رات روتا رہتا تھا تو حلیمہ سعدیہ اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ساری رات سو بھی نہیں پاتے تھے۔ ان کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں تھی اور اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا اونٹنی کا کہ وہ سب لوگ اپنی بھوک مٹا سکیں۔ حلیمہ سعدیہ اور گھروں میں بچہ لینے کے لیے گئیں، لیکن ان کی صحت اور ان کی جو حالت تھی وہ دیکھ کر کوئی بھی ماں اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اب حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم میں خالی ہاتھ گاؤں واپس نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ کے شوہر نے مشورہ دیا، پھر ہم عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے کو ہی لے آتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر حارث بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی ملاقات بچے کے دادا سے ہوئی، اور انہوں نے عبد المطلب نے ان کا جو انٹرویو لیا وہ اس طرح تھا۔ انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے بتا دیا اپنا نام۔ عبد المطلب نے کہا کہ حلیمہ بھی اور سعدیہ بھی، یہ دونوں خوبیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، یہ تو کمال ہو گیا۔ حلیمہ کا مطلب ہے نرم اور اچھے دل والی، اور سعدیہ کا معنی ہے اچھی قسمت والی۔ بی بی آمنہ اپنے بیٹے کو حلیمہ سعدیہ کے پاس لائیں۔ پیارا بیٹا اس وقت سبز رنگ کی چادر میں لپٹا ہوا سو رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے بچہ گود میں لیا اور منہ سے چادر ہٹائی تو بچے کو اتنا خوبصورت دیکھ کر اس سے دل و جان سے پیار کرنے لگی۔
اتنا پیارا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، میرا جی چاہتا تھا میں اسے دیکھتی ہی جاؤں۔ میں نے اس بچے کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں میں لے کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 دن تھی۔ بی بی آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ غلاموں اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ کی 3 راتیں مکہ میں خیمہ میں گزری، کیونکہ سارے قافلے کے ساتھ ہی واپس گاؤں جانا تھا۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، میں نے محمد کو دودھ پلایا تو اپنے اندر تبدیلی دیکھی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے میرے بیٹے کے لیے ہی دودھ کافی نہیں ہوتا تھا، اب دونوں بچوں نے اپنی بھوک کے مطابق دودھ پیا۔ میرے لیے یہ خوشگوار حیرت تھی۔ حارث اونٹنی کا دودھ دونے گئے تو اونٹنی نے بھی خوب دودھ دیا۔ وہی اونٹنی جو پہلے بہت تھوڑا دودھ دیتی تھی ایک لمحے میں بدل گئی۔ میں اور حارث نے دودھ پیا، اپنی بھوک اور پیاس بجھائی۔ ایک مدت کے بعد ہمارا پیٹ بھرا اور ہم سکون کی نیند سوئے۔ اب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کوئی خاص بچہ لے کر آئے ہیں۔ حارث نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم ہم بہت ہی برکت والا بچہ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، واپسی کا سفر بالکل ہی مختلف تھا۔ میرا کمزور گدھا جو مکہ جاتے ہوئے سب سے پیچھے ہو جاتا تھا، ان سب سے آگے تھا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ سب لوگ پوچھتے تھے، حلیمہ کیا تم نے نیا گدھا خریدا ہے؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا، اب اسے پکڑنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خشک سالی میں بھی میری تمام بھیڑ بکریاں خوب دودھ دیتی تھیں۔ سارے گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے، جبکہ میرے جانور روز بروز موٹے تازے ہوتے جا رہے تھے۔ تمام لوگ اپنے چرواہوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اسی چراگاہ میں اپنی بھیڑ بکریاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں، فرق تو وہ خوش قسمتی ہے جو میرے حصے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں محمد کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز میرا دھیان نہ رہا، شیما اپنے رضائی بھائی کو تپتی دوپہر میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گئی۔ میں تلاش میں نکلی اور شیما تک پہنچ گئی۔ جب محمد کو شیما کے ساتھ دیکھا تو میں شیما کو ڈانٹنے لگی، اتنی گرمی میں تم بچے کو یہاں لے کر آ گئی ہو، اتنی دور، اگر یہ بیمار ہو گیا تو؟ شیما نے جواب دیا، اماں جان گرمی کیسی، بادل کا ٹکڑا میرے بھائی پر ہر وقت سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ چلتا ہے۔ پچھلے 2 سال حلیمہ کے لیے آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر رہا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، سارا گاؤں ہی محمد سے پیار کرتا تھا۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ محمد کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگاتا اور اللہ کے حکم سے فوراً صحت مند ہو جاتا۔ انسان ہی نہیں، جانور بھی اس رحمت سے محروم نہ رہے۔ میرے گاؤں میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ محمد کے پاس لاتے، ان کا ہاتھ اس جانور پر پھیرتے تو وہ جانور تندرست ہو جاتا۔ ایک دن میں محمد کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ قریب سے گزرا۔ ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوئی، آگے بڑھی، محمد کے ماتھے پر پیار کیا اور واپس بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ قریشی بچہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص بچہ ہے۔ اس کا چہرہ بہت روشن تھا۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، محمد جتنا عرصہ میرے پاس رہے کبھی بستر گندا نہیں کیا، نہ ہی کبھی آپ کے کپڑے خراب ہوئے۔ ان کی واش روم کا ایک وقت مقرر ہو گیا، ان کی صفائی ستھرائی بہت اعلیٰ تھی۔ محمد کی عمر 2 سال ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ مکہ گئی اور بچہ ماں کے حوالے کرنے کے لیے۔ بی بی آمنہ اور عبد المطلب نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بچہ مجھ سے دور رہے۔ اتفاقاً مکہ میں ان دنوں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس وبا کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے بڑے ہی ادب سے کہا کہ وبا خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بچہ ہمارے ساتھ ہی بھیج دیں۔ بار بار کہنے پر بی بی آمنہ راضی ہو گئی۔ میں ایک بار پھر بچے کو اپنے گاؤں لے آئی۔ ہم بہت خوش تھے، وہ پیارا بچہ پھر سے ہمارے پاس ہے۔ شیما کی خوشی کی حد ہی نہیں ہے، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، لوریاں سناتی، گیت گا گا کر دل بہلاتی۔ ایک دن محمد نے مجھ سے کہا، اماں میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟
میں انہیں سارا دن نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ محمد نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اب محمد نے بھی اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے کا خواہش ظاہر کر دی تو میں نے اجازت دے دی۔ شیما بیان کرتی ہے کہ محمد بکریوں کو ریوڑ چراتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھی، کمال محبت سے ان کے ارد گرد رہتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں محمد کے دوبارہ ہمارے گاؤں آنے کے کچھ سال بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ دو نورانی صورت والے انسان سفید لباس پہنے ہوئے وہاں آئے۔ وہ محمد کو اٹھا کر پہاڑی کی طرف لے گئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا اماں، دو آدمی قریشی بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے ان کا سینہ کاٹ دیا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ دوڑتی ہوئی محمد کے پاس پہنچی، دیکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا کہ نورانی صورت والے جدھر گئے ہیں میرا بیٹا ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ میں اور حارث دونوں ذرا پریشان ہوئے۔ محمد سے پوچھا تو اس نے کہا سفید کپڑے پہنے ہوئے دو آدمی میرے پاس آئے تھے، مجھے اٹھا کر یہاں لائے، میرا سینہ چاک کیا، میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، میرا دل نکالا، ایک ٹرے میں رکھ کر پانی سے دھویا اور دل واپس میرے سینے میں رکھ دیا، میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف اڑ گئے۔ اس سارے عمل میں مجھے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں نے محمد کی قمیض کا دامن اٹھا کر دیکھا تو کوئی زخم کا نشان نہیں تھا۔ میری جان میں جان آئی، میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے محمد کو گلے لگایا، بار بار چومتی رہی، چہرہ تکتی رہی، 100 بار اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اور حارث بچے کو گھر لے آئے اور ہم پریشان تھے اور سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہیں ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بہتر یہی ہے کہ ہم اسے اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ میں اور حارث محمد کو لے کر مکہ گئے، بی بی آمنہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا ہم آپ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس واپس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے بی بی آمنہ کو سینہ چاک ہونے والی ساری بات بتائی اور کہا ہمیں ڈر ہے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بی بی آمنہ نے کہا اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پر کوئی جن بھوت کا سایہ تو ایسی کوئی بات نہیں، شیطان میرے بیٹے کے قریب بھی نہیں آ سکتا، یہ تو بہت رحمت اور برکت والا بیٹا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کر کے واپس اپنے گاؤں آ گئیں۔ اب بی بی حلیمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت یادیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 5 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس مکہ آ گئے ہیں۔ بی بی آمنہ کی زندگی اپنے بیٹے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب انہیں اپنے بیوہ ہونے کا غم نہیں رہا، اب انہیں دن رات زیادہ لمبے بھی نہیں لگتے۔ بیٹا نظر آتا ہے تو سب پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ پیارا سا بیٹا گھر میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اپنے دادا دادی چچاؤں پھپھو سب سے پیار لے رہا ہے، اپنے برابر عمر والے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہیں، عباس بن عبد المطلب بھی ان بچوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ بچے اپنے گھر میں کھیلتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کے صحن میں۔ بی بی آمنہ کی زندگی خوشیوں اور محبت سے بھری ہوئی ہے۔ پیارا بیٹا، اچھی عادتیں اور ماں سے محبت۔ بی بی آمنہ کے گھر میں تو جیسے بہار آ گئی ہے۔ 1 سال خوشی خوشی گزر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے ماں باپ کے شہر یثرب گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں اور ان کی کنیز ایمن بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ 1 مہینے سے یثرب میں ہیں۔ مکہ میں پانی بہت کم ہوتا تھا، یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تالاب بھی نظر آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں ہی تیرنا سیکھا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ یثرب مدینہ کا نام ہے۔ یثرب پرانا نام یثرب اور نیا نام مدینہ ہے۔ تو مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ بھی سیکھی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے خوب دوستی ہے۔ یثرب میں بچے ایک مینار کی چوٹی پر بیٹھنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا کر خوش ہوتے، یہ بچوں کے لیے تفریح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں رہتے ہوئے والدہ کے ساتھ اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی جاتے،
وہ یثرب کے گھر کے اندر دفن ہیں۔ یثرب میں ایک مہینہ رہنے کے بعد بی بی آمنہ نے مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا۔ یثرب سے واپسی پر یہ قافلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی آمنہ کنیز ام ایمن اور دو اونٹنیوں پر مشتمل ہے۔ ایک اونٹنی پر سیدہ آمنہ اور دوسری اونٹنی پر رسول اللہ کے ساتھ ام ایمن سوار ہیں۔ قافلہ ابوا کے مقام پر پہنچا تو یثرب سے 222 کلومیٹر دور جبکہ مکہ سے 264 کلومیٹر دور ہے، تو بی بی آمنہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ بی بی آمنہ کو بخار ہو گیا اور طبیعت سخت بگڑ گئی۔ ام ایمن بی بی آمنہ کی خدمت میں موجود ہیں اور بیٹا اپنی والدہ کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہے۔ ابوا میں بی بی آمنہ کے علاج کی پوری کوشش کی گئی لیکن ان کی طبیعت نہ سنبھلی، وہ اسی بخار میں اللہ کے پاس چلی گئی۔ والد پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور اب ماں جس کا پیارا بھی ان کے پاس صرف ایک ہی سال گزار سکا، اب والدہ ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہیں، گھر سے دور، مشکل اور خطرناک راستہ۔ اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ صرف ام ایمن ہے جو ان کی کنیز ہیں۔ اب ام ایمن کی محبت کا امتحان ہے۔ ام ایمن کے سامنے اپنی مالکن کا 6 سال کا بیٹا ہے۔ ام ایمن پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اتنی مہربان مالکن، اتنا خیال اور احساس رکھنے والی ذات کہاں سے آئے گی؟ کبھی بی بی آمنہ کو دیکھتی ہیں جو پرسکون اپنے مالک کے پاس حاضر ہونے کے لیے آرام کر رہی ہیں، کبھی اس خوبصورت بچے کو جس نے ابھی زندگی گزارنی ہے۔ اس نے ہمت اور حوصلے سے ان حالات کو سنبھالا۔ بی بی آمنہ کو ابوا کے مقام پر دفن کر دیا۔ ابوا میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بی بی آمنہ کی قبر ہے۔ اس قبر کے چاروں طرف پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ام ایمن اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وقت بہت مشکل اور تکلیف والا تھا۔ رسول اللہ اپنی والدہ کی وفات پر روئے، خوب روئے، بار بار روئے اور اپنی والدہ اور ان کی محبت کو یاد کر کے روتے رہے۔ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ بی بی آمنہ کو دفن کرنے کے بعد مکہ کی طرف سفر شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوڑے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ میں آوازیں دے رہی تھی، محمد محمد محمد، رکو بیٹا، رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس رک کر بیٹھے اور پھر رونے لگے۔ میں بے بس تھی۔ رسول اللہ کو دیکھ کر میں بھی روئی اور خوب روئی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میرا دل سنبھلے تو اس پیارے سے بیٹے کو دلاسا دوں۔ میں اور اللہ کا رسول دیر تک بی بی آمنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ آخرکار خاموش ہوئے تو میں نے رسول اللہ کو ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ ام ایمن کے لیے بھی یہ لمحے بہت مشکل تھے۔ ایک طرف مالکن کی اپنے گھر سے کہیں دور وفات تو دوسری طرف 6 سال کا چھوٹا سا بچہ جس نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں۔ اب ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن سوار ہیں اور دوسری اونٹنی ساتھ ساتھ ہے۔ ام ایمن کے نزدیک رسول اللہ کی حفاظت اور خیال کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے تو بھی رسول اللہ اپنی والدہ کے لیے رو رہے تھے۔ ماں بھی کبھی کسی کو بھولتی ہے؟ بعد کے زمانے میں رسول اللہ جب کسی مہم کے سلسلے میں کبھی ابوا کے مقام سے گزرتے تو اپنی والدہ کی قبر پر رکتے، وہاں ڈھیروں آنسو بہایا کرتے تھے۔ والدہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عمر یاد رہی۔ ام ایمن بھیگی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کو سینے سے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس سے مشکل لمحات ام ایمن نے کبھی پہلے نہیں دیکھے تھے۔ اتنے مشکل لمحات کہ خود پہ بھی قابو رکھنا، اللہ کی رضا میں بھی راضی رہنا اور ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اپنے ساتھ حفاظت سے لے کے جانا۔ ام ایمن نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ام ایمن اور رسول اللہ ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ ام ایمن نے رسول اللہ کو ماں کی طرح سنبھالا، انہیں لے کر کئی دنوں کا سفر طے کر کے واپس مکہ پہنچی۔ مکہ پہنچنے پر حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ام ایمن محمد کو لے کر آئی ہیں، بی بی آمنہ ساتھ نہیں ہیں، تو انہیں ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ ابھی تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں بھولا کہ بہو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ باپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، ماں کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو آنسو نہیں رکتے۔ اتنے پیارے پوتے کے لیے اتنے امتحان۔
والدہ کی وفات نے رسول اللہ پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے، کھیل کود میں کم ہی حصہ لیتے۔ یتیم بچے عام طور پر دوسرے بچوں سے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت سٹرونگ ہوئے، ایک اعلیٰ کردار کی تربیت ہوئی۔ اتنے مشکل حالات آئے کہ ان مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور نکھر کے سامنے آیا۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو صبر، حوصلہ، ہمت عطا کی۔ نبیوں کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کریم نے اس کائنات کا سردار عبد المطلب کے گھرانے میں بھیجا ہے۔ اب تو زمانے کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے کوئی اللہ کے محبوب جیسا؟ رسول اللہ اب مکہ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ ام ایمن کہتی ہیں، عام بچے جب سو کر اٹھتے تو ان کے بال بکھرے ہوتے، آنکھیں چپکی ہوتی، پر چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا۔ رسول اللہ جب سو کر اٹھتے تو چہرہ حشاش بشاش، بال بھی سنورے ہوا کرتے۔ رسول اللہ نے بچپن میں کبھی عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت نہیں کی۔ اب ام ایمن ہی رسول اللہ کو نہلاتی دھلاتی، کپڑے پہناتی، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ عبد المطلب نے خصوصی ہدایت دی کہ میرے پوتے کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ ام ایمن نے عبد المطلب کے گھر رہتے ہوئے رسول اللہ کی خوب خدمت کی۔ رسول اللہ ام ایمن سے ماں کی طرح محبت کرتے۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے، ام ایمن ہی میری ماں ہے۔ رسول اللہ نے بعد کے زمانے میں کسی کو تانا دیتے ہوئے سنا۔ ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا، کالی ماں کے بیٹے۔ رسول اللہ نے غصے سے کہا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ کسی سفید رنگ والی ماں کے بیٹے کو کسی کالے رنگ والی ماں کے بیٹے پر برتری نہیں، سوائے اللہ کریم سے ڈرنے کے۔ محمد سفید رنگ والی ماں کا بیٹا ہے اور اسے کالے رنگ والی ماں نے پالا ہے، وہ ان دونوں کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب جب مجلس میں جاتے تو رسول اللہ کو بھی ساتھ لے کر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھ جاتے، جہاں سرداروں کو بیٹھنے کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی۔ عبد المطلب اپنے پوتے سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا۔ ایک دفعہ رسول اللہ اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے چچا نے انہیں روکا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے سے ناراض ہو کے اپنے پوتے کو محبت سے کرسی پر بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے۔ دادا جان آپ سے محبت بھی کرتے، خیال بھی بہت رکھتے۔ عبد المطلب رسول اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ام ایمن کو تاکید کر رکھی تھی، ام ایمن میرے بیٹے محمد کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ میرا یہ بیٹا اس امت کا نبی ہوگا۔ عبد المطلب کا آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے ابو طالب کو بلایا اور رسول اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، محمد کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کا خوب خیال رکھنا، زندگی بھر اس کی سرپرستی کرنا، ہر دکھ تکلیف اور خطرے سے اسے بچانا۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو محبت سے گلے لگایا اور اپنے والد سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا ہے۔ جناب ابو طالب نے آخری سانسوں تک اپنا وعدہ نبھایا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، لیٹے لیٹے انہیں گلے لگایا اور ان کے ماتھے چومے، اور اپنی بیٹیوں سے بھی ملے اور ان کے ماتھے چومے۔ مکہ کی شان، بنی ہاشم کا سردار، یتیموں کا باپ عبد المطلب اپنے مالک سے جا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر یتیم ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے 108 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات پر مکہ کے بازار کئی دن تک بند رہے، ایسا لگتا تھا جیسے سب کا باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ رسول اللہ 2 سال تک اپنے دادا کے ساتھ رہے۔ جناب عبد المطلب کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گہرا اثر چھوڑا۔ آپ اپنے دادا جان کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور غم سے رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ اور دادا کے چلے جانے کا بہت غم تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت ہی پیار ہے۔ اتنے شفقت کرنے والے ماں باپ کے بعد پیار کرنے والے، جان چھڑکنے والے دادا کا ساتھ ملا، اور اس کے بعد باپ کی طرح پیار کرنے والا چچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 8 سال ہے۔ آپ کے والد، والدہ اور دادا جان وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ کو ابو طالب کے حوالے کیا تھا اور ان کی دیکھ بھال کا حکم دیا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ ابو طالب کا نام عبد مناف بن عبد المطلب ہے۔
بھائیوں میں سب سے بڑے اور مالی اعتبار سے سب سے کمزور ہیں۔ آپ تنگ دستی کے باوجود بہت ہی زیادہ سخی ہیں، غریبوں کی مدد کرتے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب ایک اچھے شاعر بھی ہیں۔ رسول اللہ کی تعریف میں آپ نے شاعری بھی کی، اور رسول اللہ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے رسول اللہ کا انتظار کرتے ہیں، گھر آتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے پاس آ جانے کے بعد رسول اللہ کو یتیمی کا غم بھولنے لگا۔ ابو طالب مختلف موضوعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں۔ ابو طالب رسول اللہ کی ذہانت سے بہت متاثر ہیں۔ جناب ابو طالب اور ان کی بیوی یعنی رسول اللہ کی چچی فاطمہ بنت اسد پوری کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو ماں کی کمی اور باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابو طالب کو اپنا گھر چلانے کے لیے اکثر پیسے ادھار لینا پڑتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے۔ ابو طالب کے بچے رسول اللہ کے بغیر کھانا کھائیں تو کھانا کم پڑ جاتا ہے، اور بچے بھوکے ہی دسترخوان سے اٹھتے ہیں۔ اگر رسول اللہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں تو اور برکت ہو جاتی ہے اور کھانا کم نہیں پڑتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مکہ میں اس زمانے میں کوئی سکول نہیں تھا۔ رسول اللہ آج کل کی طرح کے سکول نہیں جاتے تھے۔ صرف رسول اللہ ہی نہیں، اس زمانے میں آج کی طرح کا تعلیمی نظام نہیں تھا۔ ہنر، عقل، دانش بزرگوں سے سیکھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بزرگوں کے پاس بھی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے خوب وقت ہوتا تھا۔ لوگ بہت توجہ کے ساتھ بچوں کو اخلاق، ہنر سکھاتے۔ رسول اللہ کی تربیت کسی سکول، مدرسہ، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کسی بھی دنیاوی استاد کے شاگرد نہیں ہیں۔ ابو طالب کی محبت کی ایک وجہ رسول اللہ کی سچائی اور ایمانداری ہے۔ ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی کوئی بھی غیر مہذب بات کی۔